بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمس مومن آفیشل کے ناظرین السلام علیکم. امید ہے آپ میں سے چند ایک کو تو معلوم ہوگا کہ میری ایک کتاب پختونخوا کے وسائل کے نام سے شائع ہو کر مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے چند اہم حصے جو ہے اقتباسات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اور اپنے اس یوٹیوب چینل پہ پہلے قسط کے طور پہ میں اس کتاب کا پورا تعارف جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کی اہمیت کے حوالے سے عام طور پہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے ٹی وی پروگرام میں، ریڈیو پروگرام میں، اخبار میں جو دوست اس پہ لکھنا چاہتے ہیں کہ اس موضوع پہ خاص کر کیوں لکھا. اس پہ اس لیے لکھا کہ عام طور پہ ہم خود بھی اور ہمارے جو سیاسی اکابرین ہے یا جو سماجی لوگ ہیں، جو ہمارے دانشور اور صحافی حضرات ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پختونخوا وسائل سے مالا مال ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا قدرتی وسائل سے نوازا ہے. لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ کون سا وسیلہ کہاں پر ہے، تو پھر ہمارے پاس کوئی عدد شمار نہیں ہوتے ہیں. اور جدید دور جو ہے یہ تحقیق اور دلیل اور ثبوت کا دور ہے. اس کے بغیر کوئی بات جو ہے آپ کا مقدمہ کوئی نہیں سنتا ہے. یہی بات مد نظر رکھ کر میں نے کوشش کی کہ تھوڑی سی تحقیق کی جائے، تھوڑا سا ڈھونڈا جائے کہ ہمارے کون کون سے وسیلے ہمارے پاس ہے، اور اگر ہے تو ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. اگر صحیح نہیں استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہے. اس کی یہی مقصد کو مد نظر رکھ کر میں نے لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، اور تقریباً 4 مہینے کی کوشش کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے گھر میں بند کر رکھا تھا اس کے لیے تحقیق کرتے ہوئے، یا انہی لوگوں سے ملتا رہا جو میری مددگار ہو سکتے تھے. اس حوالے سے انٹرویوز کیے میں نے، آن لائن مواد جو ہے ڈھونڈا، کتابیں پڑھی، اخبارات پڑھے، رسائل دیکھے. تو اس حوالے سے جو کچھ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. کتاب شائع ہو کر مارکیٹ میں آ چکی ہے، مختلف کتب سٹور پر بھی دستیاب ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ کتاب پڑھنے کی بجائے ویڈیو سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی قسط وار ہم اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر نشر کریں گے. کتاب پر مقدمہ معروف قوم پرست دانشور اور سیاستدان سابقہ سینیٹر افراسیاب خٹک نے لکھا ہے. افراسیاب خٹک صاحب تفصیلی مقدمے کے آخری پیراگراف میں لکھتے ہیں: شمس مومن کی پختونخوا کے تیل، گیس، معدنیات اور جنگلات کی دولت پر کی جانے والی تحقیق بھی قابل قدر ہے. اسی طرح انہوں نے زراعت، سیاحت اور انسانی وسائل سمیت کسی شعبے کو نظر انداز نہیں کیا ہے. یہاں مزید تفصیل میں جانے سے اس لیے گریز کیا گیا ہے تاکہ قارئین یہ تفصیلات کتاب میں پڑھ لیں. شمس مومن نے ہر شعبے کے اعداد و شمار پیش کیے ہیں، ماہرین کی آراء سے استفادہ کیا ہے. یہی نہیں بلکہ انہوں نے ان وسائل سے صحیح طور پر فائدہ اٹھائے جانے کے لیے اپنی سفارشات بھی پیش کی ہے، جس کی وجہ سے یہ کتاب دیگر محققین، مصنفین، صحافی اور سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کے لیے بھی آسان اور سادہ زبان میں بیش بہا معلومات اور رہنمائی کے خزانے میں تبدیل ہوئی ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کتاب کے مطالعے سے پختونخوا کو محض جنگ و جدل اور دہشت گردی کا مرکز گرداننے کا منفی تاثر بھی اگر بالکل ختم نہیں ہوتا تو کم از کم ضرور ہوگا، کیونکہ تشدد اور جنگ تو غلط ریاستی اور حکومتی پالیسیوں کی پیداوار ہے. ہاں، اگر جنگوں کا کاروبار ختم کر کے پختونخوا کی سرزمین پر تعمیر و ترقی کے کاروان کو آگے بڑھنے کا راستہ مل جاتا ہے تو یہاں کی عوام کو روزگار کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے وطن میں ایک ترقی یافتہ اور خوشحال زندگی کی تعمیر کے امکانات سے مالا مال ہے. بقول شاعر: ہر چارہ گر کو چارہ گری سے پرہیز تھا، ورنہ ہمارے درد بہت لا دوا نہ تھے. معروف سائنسدان اور محقق پروفیسر ڈاکٹر یاسین اقبال یوسف زئی نے کتاب پر تفصیلی تاثرات لکھے ہیں. فرماتے ہیں: اس کتاب کی جو بات مجھے سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ملکی آئین کے مطابق قدرتی وسائل سے حاصل شدہ منافع میں متعلقہ صوبوں کے حصوں پر بحث کی گئی ہے، اور اس بات کی واضح نشاندہی کی گئی ہے کہ تاحال پختونخوا صوبے کو اس کا آئینی حق نہیں دیا گیا ہے، اور ان وسائل کی آمدن میں آئین اور مختلف معاہدوں کے نتیجے میں طے شدہ جائز حصہ دینے میں تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ کتاب مدلل انداز میں مرکزی حکومت کی صوبائی وسائل کی ترقی میں غیر سنجیدگی اور توانائی کے مختلف اداروں کی طرف سے صوبائی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹوں کے خلاف ایک آواز ہے، تاکہ با اختیار سیاسی اکابرین اور پالیسی ساز ادارے
اسے سنیں اور اس صوبے کی عوام کی احساس محرومی کا ازالہ کریں۔ ان محرومیوں کے ازالے کے بغیر نہ موجودہ وسائل سے متوقع ترقی ممکن ہے اور نہ ان وسائل کا صحیح استعمال۔ اور یہ احساس محرومی اس حد تک جاتی ہے کہ اگر یہ صوبہ اور یا اس صوبے کے عوام اپنے وسائل کو بطریق احسن استعمال کے لیے خود کوئی کاوش کرتے ہیں تو اس کی راہ میں بھی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہے۔ عوامی احساسات اور ارباب اختیار سے توقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف نے ہر باب کے اختتام پر آئین و قانون اور متعلقہ معاہدوں سے ہم آہنگ تجاویز بھی دے دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شمس مومن کی اس کاوش سے قارئین اور پالیسی ساز اپنے صوبے کے قدرتی وسائل کے بارے میں آگہی حاصل کریں گے اور اس خطے کی مظلوم عوام کی اقتصادی ترقی کے لیے باخبر اقوام کی طرح جدوجہد کریں گے۔ کتاب کے بیک ٹائٹل پر صدارتی ایوارڈ یافتہ پشتون دانشور، شاعر و ادیب ڈاکٹر عباسین یوسفزئی لکھتے ہیں، شمس مومن نے اس کتاب میں پختونخوا کے بیشتر وسائل کے بارے میں سائنسی بنیاد پر تحقیق کر کے مدلل انداز سے ثابت کیا ہے کہ قومی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت مقامی آبادی کو ان کے وسائل میں جائز حقوق سے نہ صرف محروم رکھا گیا ہے بلکہ یہی وسائل و سہولیات ان کو مہنگے داموں خریدنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک صوبہ ہے مگر یہاں کے وسائل کی تقسیم کے لیے دیگر صوبوں جیسا فارمولہ بروئے کار نہیں لایا گیا جو کہ سراسر انصاف کے منافی ہے۔ یہی اس تحریر کا بنیادی موضوع ہے جو سیاسی اور انتظامی اکابرین کی آنکھیں کھولنے کے لیے اکثیر نسخہ ہے۔ ناظرین، یوٹیوب چینل پر اس پہلی قسط میں صرف کتاب کے ابواب اور اس میں شامل مضامین کی فہرست پر اکتفا کیجیے۔ باقی تفصیل معلومات اپنے یوٹیوب چینل پر قسطوار نشر کرتا رہوں گا۔ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ کتاب خریدیں، جو لوگ ویڈیو سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چینل سبسکرائب کر کے دیکھتے رہیے۔ بہت شکریہ۔